سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور تم ان کی پیروی کرو تاکہ تمہیں راہ ہدایت ملے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کا بیان ہے۔ وہ شان یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لاتے رہے، وہ کسی قوم، کسی قبیلے، کسی علاقے، کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتے تھے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے دو خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی نبوت زمانے کی پابند نہیں ہے، آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے آنے والا زمانہ سارا آپ کی نبوت کا زمانہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی نبوت کسی علاقے کی پابند نہیں ہے، علاقائی نبوت نہیں ہے، بلکہ روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان آپ کا امتی ہے اور آپ اس کے نبی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جنات، دوسری مخلوق اللہ نے ساتھ پیدا کی انسان کے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو آپ کی نبوت جنوں انس کے لیے ہے، زمین کے چپے چپے کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے لیے۔ اسی لیے آپ کا دین اللہ نے مکمل کیا ہے، اور یہی راز ہے ختم نبوت کا، کہ جب دین بھی مکمل ہو گیا اور آپ کی نبوت کا زمانہ بھی قیامت تک کے لیے ہو گیا، اور آپ کی نبوت کا علاقہ اور خطہ بھی روئے زمین ہو گیا، اور دونوں مخلوقات جن و انس جو مکلف ہیں، جن کو احکامات دی اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان ہیں یا جنات ہیں، دونوں کے آپ نبی ہو گئے، تو اس کے بعد اب پھر کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
فرمایا کہ آج کے دن حجۃ الوداع کا موقع ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مہینے چل رہے تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری تمہارے اوپر کر دی۔ جو نعمت دین کی صورت میں آدم علیہ السلام سے چلی تھی، آج مکمل۔ اس لیے آپ نے خود اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ میری اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے ایک محل بنایا ہو اور اس میں باقی تمام اینٹیں لگ گئی ہیں، ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ اس نے پھر لوگوں کو دعوت دی، بلایا کہ آؤ کھانا کھاؤ، دیکھو محل میرا۔ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، بس اگر وہ اینٹ ہو جائے گی تو محل پورا۔ فرمایا کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، اور یہ مثال ہے قصر نبوت کی۔ نبوت کا جو محل اللہ نے بنایا اس دنیا میں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جس میں آئے ہیں، تو اس محل میں 1,24,000 یوں سمجھے اینٹیں لگی ہیں۔ تو آخری اینٹ جو اس میں لگی ہے وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ایک چیز مکمل ہو جائے پھر اس میں اضافہ کریں تو بھی خرابی ہے، اس میں کچھ نکالا جائے تو بھی خرابی ہے۔ اس لیے کسی نبی کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور جو انسان نبی نہیں اس کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے۔ دونوں طرف خطرناک بات ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو کچھ اس پر نازل کیا گیا اس کے رب کی جانب سے، اور ایمان والے تمام اس پر ایمان لائے۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، ہر چیز پر ایمان لائے۔ کسی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ ہم اس کو مانیں اور اس کو نہ مانیں، امتیازی سلوک نہیں کریں گے۔ سب اللہ کے پیغمبر، سب اللہ کے نبی ہیں، ہر زمانے میں برحق تھے، اور اس زمانے میں اللہ کی ہدایت انہی کے ساتھ وابستہ تھی، انہی کی اتباع کے اندر، انہی کی پیروی کے اندر منحصر تھی۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس وقت پھر ہدایت ساری سمٹ کر آپ کے قدموں میں آ گئی۔ اب فرمایا کہ لو کان موسیٰ، ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ اوراق ان کے ہاتھ میں ہیں، کاغذات ہیں، اس کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تورات ہے۔ تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جو خاص کیفیت ہوتی تھی غصے کی وہ نظر آئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اندازہ نہیں ہو پایا کہ یہ کیا ہے۔ تو کسی نے متوجہ کیا کہ آپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو پھر ان کو تنبہ ہوا، تو پھر فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، یا رسول اللہ یہ کوئی ایسا مقصد میرا نہیں ہے، میں آپ کے نبوت پر، اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر بالکل اندر سے راضی ہوں، میں زور زبردستی تو مسلمان ہوا نہیں، بہت اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنے فیصلے کے ساتھ مسلمان ہوا تھا میں، مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ کی نبوت پر۔ ہاں میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ تورات کے اندر آپ کی جو نبوت کے اوصاف کہاں ہیں، کیسے ہیں، کب بیان ہوئے ہیں، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی گوارا نہیں فرمایا، فرمایا کہ تم تورات کی بات کرتے ہو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تورات تو تورات کتاب ہے، اگر صاحب تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی آج موجود ہوتے یہاں تو میرا کلمہ پڑے بغیر ان کو چارہ کار نہ ہوتا۔ تو آپ نہ صرف انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، بلکہ نبی الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا انبیاء علیہ السلام سے کہ جب تمہارے پاس کتاب آ جائے، حکمت آ جائے، میری ہدایت آ جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر میرا پیغمبر آ جائے، میرے اصل رسول جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، دو وعدے لیے، ایک تو تم ان پر ایمان لاؤ گے
اور دوسرا ان کی مدد بھی کرو گے۔ قالوا اقررتم، پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ قالوا اقررنا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اس پر گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں۔ پھر اس وعدے کا جو ایک ظہور ہوا ہے معراج کی رات میں، جب تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں اکٹھا فرمایا اور وہاں آپ نے امامت فرمائی اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس لیے آپ کو امام الانبیاء اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے امام۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی اس کا ظہور ہوگا، جب ساری قوم، ساری انسانیت افراتفری کے عالم میں ہوگی اور نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی پیغمبر، کوئی رسول کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو قوموں کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، ہمدردی بہت تھی، نبی سے بڑھ کر کس کو ہمدردی ہوگی؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، اتنا ہولناک کہ نبی اپنی امتیں بھول جائیں گے۔ اس موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنے امت کو بلکہ پوری انسانیت کو یاد رکھیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ جی حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اور اسی کا ایک نمونہ، اسی اتباع کا اور اسی سرداری کا نمونہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت میں تشریف آوری ہے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں ان کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، تو وہ گھر کے باہر انہوں نے گھیرا ڈال لیا، اندر ایک بندہ بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہلکی سی شباہت اس بندے پر ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے اوپر اٹھا لیا، زندہ آسمان پر لے گئے۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، وہاں زندہ ہیں، اور وہاں کا اوقات، وہاں کا ترتیب کچھ اور ہے، یہاں کی ترتیب کچھ اور ہے۔ اس لیے جب وہ دنیا میں قرب قیامت میں فرمایا تشریف لائیں گے، پہلے امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، اور یہ آسمان سے آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے، ان کا نزول ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی وہ پیدا ہوں گے اور لوگ ان کو اپنا امام بنائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے تو اس وقت بھی ان کے جو بال ہیں ان کے اندر سے وہی پانی جو اس وقت ٹپک رہا تھا وہ ٹپک رہا ہوگا، یعنی گویا کہ اس جہان کے اعتبار سے گویا کہ ابھی ایک منٹ بھی ان کا نہیں گزرا، لیکن ادھر کے حساب سے تو ہزارہ سال گزر گئے، 2000 سال، 2020 اب چل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حساب سے وہ ہے، تو 2000 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور آگے اللہ جانے کتنا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے یہاں، اور امام مہدی علیہ الرضوان نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، تو وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ فرمائیں گے نہیں، آپ ہی آگے رہیں، اس امت کے لوگ ہی امام بنیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز امتی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، پھر اس کے بعد جو قیادت ہے اور امامت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی۔ تو یحکم بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام نبی ضرور ہوں گے اپنے زمانے کے حساب سے، لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی، شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ تو یہ گویا کہ اس کا عملی نمونہ ہوگا جو آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا ان کو۔ تو اس کا عملی نمونہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر دکھائیں گے قیامت کے قریب کہ دیکھو میں آیا، میں نبی ہوں، ایسا نبی کہ جس کے بارے میں تم نے قرآن میں پڑھا، تم نے حدیث میں پڑھا، سب کچھ ہے، اور میرے لیے سوائے شریعت محمدیہ کی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس موقع پر پھر وہ اپنے عیسائیوں کو بھی سمجھائیں گے کہ تم کن غفلتوں میں اور کوتاہیوں میں پڑے رہے، جب میں جس کو تم نے سب کچھ مانا، خدا مانا، خدا کا بیٹا مانا، روح القدس مانا، سب کچھ مانا، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہوں تو تم کیوں نہیں چل سکتے؟ اس عیسائی بہت سارے اس وقت اللہ ان کو ہدایت دیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اور اسی طریقے سے اسی آیت کے اندر علماء نے لکھا کہ امت کے اجماع کی بھی دلیل ہے۔ اجماع کیا ہے؟
اجماع کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، فرمایا آپ نے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. یعنی یہ تو ہوگا کہ امت میں گمراہیاں پیدا ہوتی رہیں گی، لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے، نظریات گمراہی کے آتے رہیں گے، جماعتیں گمراہ ہوں گی، فرقے گمراہ ہو جائیں گے، لیکن پوری کی پوری امت کا تیا پانچا ہو جائے اور وہ گمراہی پر جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. حق ہمیشہ قائم رہے گا ان کے اندر. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری اس امت کا ایک طبقہ فرمایا کہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہ تسلسل چلتا رہے گا. ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا، جیسے ہم باغ میں پودے لگاتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دین کو سنبھالنے والے لوگ یوں ہی پودوں کی طرح ایک کے بعد ایک لگاتے جائیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس کا اجتماعی ضمیر کبھی بھی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتا. اگر اور دین آج تک جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آج تک دین الحمدللہ مکمل محفوظ ہے. عقائد بھی اس کے محفوظ ہیں، قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، عقائد محفوظ، عبادات محفوظ، معاشرت محفوظ، اور اسی طریقے سے جو کیفیات ہیں، اخلاص ہے، للہیت ہے، تعلق مع اللہ ہے، خشیت ہے، اخلاص ہے، رضا برقضا ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور امت میں وہ آئی ہیں، وہ صفات چل رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی. تو یہ بھی سب اسی آیت کے اندر سے ثابت ہوتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے اجماع امت، یعنی امت کبھی کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی. اگر کسی بات پر امت متفق ہو گئی ہے تو پھر وہ غلط بات ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، اسی امت نے ہدایت پر رہنا ہے، قیامت تک دین کو لے کر اسی امت نے چلنا ہے. اگر امت غلط بات پر جمع ہوگی تو پھر تو دین ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا لازمی تقاضا، آپ کی عالمی نبوت کا لازمی تقاضا ہے ختم نبوت، کہ نبی کوئی نہیں. اور ختم نبوت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ امت معصوم ہے اور امت کبھی بھی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس آیت کے اندر سے اور بہت سی بھی علماء نے استنباطات نکالے ہیں. تو اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف، سب کی طرف، انی رسول اللہ، پہلے الناس فرمایا، الناس کا مطلب سب لوگ، یا ایھا الناس اعبدوا، لیکن پھر آگے مزید اس کو پکا کرنے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے فرمایا جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس خدا کا پیغمبر ہوں جو بادشاہت رکھتا ہے زمین و آسمان کی، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، موت زندگی اس کے قبضے میں ہے. اب تمہارے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے. امی کے بارے میں کل کی نشست میں بات ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باعث فخر بات تھی کہ جس نے کسی کے پاس پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، وہ ایسے علوم و معارف اس کی زبان سے نکلتے ہیں کہ قیامت تک سارے پڑھنے والے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. الذی یؤمن باللہ، وہ نبی جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، وہ کلمات ہی، اور پچھلی تمام کتابوں پر جتنے بھی اللہ کے کلام ہوئے ہیں پیغمبروں سے، رسولوں سے، ان سب پر وہ ایمان رکھتا ہے کہ سب برحق تھے. اس لیے ہر نبی 1,24,000 نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، ہر نبی. ان میں سے کوئی ایسا نبی نہیں جو باقی نبیوں کی تصدیق نہ کرتا ہو. ہر نبی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والملائکۃ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ واتبعوہ، فرمایا کہ اس کی پھر اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مضمون قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ثابت ہے. یہاں اس کا ذرا اور انداز ہے کہ پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.